اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو اذا نکحتم المؤمنات جب تم نکاح کرو مسلمان مومن عورتوں سے ثم طلقتموہن پھر ان کو طلاق دے دو من قبل ان تمسوہن ان کو چھونے سے پہلے فما لکم علیہن من عدت تو تمہارے لیے ان پر کوئی عدت نہیں تعتدونہا کہ تم ان کی گنتی پوری کرواؤ فمتعوہن سو ان کو کچھ نفع دے دو متع دے دو وسرحوہن سراحا جمیلا اور ان کو اچھے طریقے سے رخصت کر لو۔ یہ طلاق کا ایک اہم مسئلہ ہے کہ جب کوئی مرد کسی عورت سے نکاح کرے اور رخصتی سے پہلے طلاق دے دے تو رخصتی سے پہلے جب کوئی اپنی بیوی کو طلاق دے جس کے ساتھ نکاح ہوا ہے تو اس عورت پر عدت واجب نہیں ہے۔ عدت اس وقت واجب ہوتی ہے کہ جب رخصتی ہو جائے۔ تو رخصتی سے پہلے اگر کسی عورت کو طلاق دی جائے تو اس پر کوئی عدت نہیں ہے، وہ طلاق کے دوسرے دن ہی دوسری شادی کرنا چاہے تو کر سکتی ہے۔ اب دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کیا اس طرح رخصتی سے پہلے طلاق دینے پر مہر دینا پڑے گا یا نہیں؟ تو اس کی دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ نکاح مقرر ہوا تھا اور دوسری صورت یہ ہے کہ نکاح مقرر نہیں ہوا تھا۔ اگر نکاح مقرر ہوا تھا تو پھر آدھا مہر دینا پڑے گا، یعنی اگر نکاح کے وقت 1,00,000 مہر مقرر ہوا تھا تو رخصتی سے پہلے اگر طلاق دے دی تو 50,000 جو کہ آدھا مہر ہے وہ دینا پڑے گا۔ اور اگر مہر مقرر نہیں ہوا تھا تو پھر متع دینا پڑے گا۔ متع کا مطلب یہ کہ عورت کا ایک مکمل لباس، شلوار قمیض اوڑھنی اور ایک بڑی چادر جو پاؤں سے لے کر سر تک ہو، یہ دینی پڑے گی، اور یہ مرد اور عورت دونوں کی استطاعت کے مطابق ہے۔ یعنی اگر مالدار ہیں تو اچھا لباس دیں، اگر تھوڑے درمیانے ہیں تو درمیانہ لباس دیں، اگر کمزور ہیں غریب ہیں تو پھر جس طرح وہ آسانی سے دے سکتا ہے اس طرح دے۔ اب یہ ہے کہ اگر مہر مقرر ہوا ہے اور رخصتی سے پہلے طلاق دے دی یا رخصتی کے بعد تو پھر بھی یہ متع دینا مستحب ہے، یعنی اگر مہر دینا بھی ہے تو ساتھ لباس بھی دے دے تو یہ مستحب ہے، اچھی بات ہے۔ لیکن اگر مہر مقرر نہیں ہوا اور رخصتی سے پہلے طلاق دی تو پھر تو یہ لباس دینا واجب ہو جاتا ہے، مستحب نہیں ہوتا۔ تو اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جمیلا کہ ان کو اچھے طریقے سے آزاد کر دو۔ اب یہ نہیں ہے کہ اچھے طریقے سے آزاد نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یعنی یا تو آپ ان کو مہر ہی نہ دو یا ان پر کوئی اور طعن و تشنیع کرو، ان پر کوئی الزام لگا دو، بس صرف اتنا ہونا چاہیے کہ اگر شادی نہیں ہو سکتی تو طلاق دے دو، اور اگر مہر مقرر ہے تو آدھا مہر دے دو، اگر مہر مقرر نہیں ہے تو ایک لباس اس کو دے دو۔ آگے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن۔ یہ کچھ احکام ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے حلال کر دی آپ کے لیے آپ کی وہ بیویاں جن کا آپ نے مہر ادا کر لیا۔ اب مہر کی دو قسمیں ہیں، ایک ہوتا ہے مہر معجل، ایک ہوتا ہے مہر معجل، یعنی فوراً ادا کیا گیا مہر یا بعد میں ادا کیا گیا مہر۔ تو اگر مہر فوراً ادا کیا جائے تو تب بھی نکاح ہو جاتا ہے، اور اگر فوراً ادا نہ کیا جائے بلکہ یہ کہا جائے کہ بعد میں مہر ادا کیا جائے گا 1 سال کے بعد 2 سال کے بعد یا مدت مقرر نہ بھی کی جائے تو تب بھی نکاح درست ہو جاتا ہے۔ یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کی وہ بیوی آپ کے لیے حلال کر دی گئیں جن کا آپ نے مہر ادا کر لیا، تو یہ واقعی ایسا ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام ازواج مطہرات کا مہر فوراً ہی ادا کر لیا تھا، یعنی ادھار نہیں رکھا بلکہ فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کر لیا۔ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی
کوئی بھی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ ہو تو فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ادا کرتے تھے، بلا ضرورت اس میں تاخیر نہیں فرماتے تھے۔ تو اس آتئی توجور ہونا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر مہر ادا نہیں کیا تو وہ حلال نہیں ہوگی، بلکہ یہ حقیقت بیان کی ہے قرآن نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کا نکاح فوراً ہی ادا کر لیا تھا۔ اب اس میں خصوصیت کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ یہ تو عام مسلمانوں کے لیے ہے کہ جو بھی شخص نکاح کرے، مہر مقرر ہو جائے، چاہے فوراً ادا کرے یا نہ کرے، تو وہ نکاح صحیح ہو جاتا ہے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیک وقت 4 سے زیادہ شادیاں کرنے کی اجازت ہے، جبکہ عام مردوں کو اس کی اجازت نہیں ہے۔ وما ملکت یمینک مما افاء اللہ علیک، دوسرا حکم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے کہ وما ملکت یمینک، اور جو آپ کے جن کا مالک ہوا آپ کا دایاں ہاتھ، مما افاء اللہ علیک یعنی جو بطور غنیمت کے اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی، یعنی باندیاں، تو وہ بھی آپ کے لیے حلال ہیں۔ اب یہ باندی کا حکم بھی صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص نہیں تھا، بلکہ سب مسلمان مردوں کے لیے یہی حکم تھا کہ جنگ کے موقع پر بطور تحفہ کے یا اسی طرح کفار کی عورتیں جو مسلمانوں کے ہاتھ لگ جائیں تو وہ مسلمانوں کے لیے بغیر نکاح کے بھی حلال تھیں، یا اسی طرح کوئی باندی ہو اس کو خریدا جائے۔ تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت یہ ہے کہ جو کنیز مال غنیمت سے حصہ میں آئے یا جس کی قیمت دے کر خریدے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت یہ ہے کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات ہیں ان کے ساتھ کسی دوسرے کو نکاح کرنا جائز نہیں ہے، تو یہی حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں کا بھی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی بھی ان کو وہ کسی کے لیے بھی حلال نہیں ہوں گی۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو کنیز حلال کی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ کسی کے لیے حلال نہیں ہوگی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی ان کے ساتھ کسی کو نکاح کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ یہ امت کی مائیں ہیں۔ اسی طرح حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو بادشاہ روم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بطور ہدیہ بھیجا تھا، تو جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ازواج مطہرات کا نکاح کسی سے جائز نہیں تھا، تو اسی طرح یہ جو کنیز تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کا نکاح بھی کسی کے لیے جائز نہیں تھا اور نہ ہی کسی کے لیے حلال ہوں گی۔ اس کے بعد جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے وہ بنات عمک و بنات عماتک، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کی بیٹیاں و بنات عماتک، اور آپ کی پھوپھیوں کی بیٹیاں و بنات خالک، اور آپ کے ماموں کی بیٹیاں و بنات خالاتک، اور آپ کی خالاؤں کی بیٹیاں اللتی ہاجرن معک، جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی تھی۔ اب یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا کی بیٹیاں، پھوپھی کی بیٹیاں اور اسی طرح ماموں اور خالہ کی بیٹیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یعنی ان کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے۔ اب یہ حکم تو سب مسلمانوں کے لیے ہے کہ وہ اپنی پھوپھی، ماموں، خالہ اور چچا کی بیٹیوں کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت یہ ہے کہ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ چچا کی بیٹیاں یا وہ ماموں کی بیٹیاں یا وہ خالہ کی بیٹیاں یا وہ پھوپھی کی بیٹیاں ہاجرن معک، جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی، تو وہی آپ کے لیے حلال ہوں گی، جبکہ آپ مسلمانوں کے لیے یہ خصوصیت نہیں ہے۔ بس رشتہ ہو، چاہے چچا کی بیٹی ہے، ماموں کی بیٹی ہے، پھوپھی کی ہے، تو اس کے ساتھ نکاح جائز ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہر چچا کی بیٹی یا ہر ماموں یا خالہ یا پھوپھی کی بیٹی کے ساتھ جائز نہیں، بلکہ انہی کے ساتھ جائز ہوگی جنہوں نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ اب یہاں تو لفظ یہ ہے کہ
ہاجرنا معک، جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کیا، مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ہجرت کی، چاہے وہ بعد میں ہجرت کی یا پہلے کی، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کیا یا نہیں کیا، لیکن انہوں نے ہجرت کی تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اب ان کا نکاح کرنا جائز ہے۔ عام پھوپھی کی بیٹی یا ماموں کی بیٹی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کرنا جائز نہیں، اور اس میں ایک حکمت یہ ہو سکتی ہے کہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بننا ایک بڑی شرف والی بات ہے، عزت والی بات ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ شرط رکھی ہے کہ آپ کی بیوی وہی بن سکتی ہے جس نے ہجرت کا ثواب حاصل کیا ہو۔ اسی طرح حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کی بیٹی تھیں، تو وہ فرماتی تھیں کہ مجھ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح اس لیے حلال نہیں تھا کہ میں نے مکہ سے ہجرت نہیں کی تھی، بلکہ میرا شمار طلقاء میں تھا۔ طلقاء ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جن کو فتح مکہ کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کر دیا اور نہ ہی قتل کیا نہ غلام بنایا، تو ان کے ساتھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح جائز نہیں تھا کیونکہ انہوں نے ہجرت نہیں کی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے جو چچا اور پھپھی اور ماموں کی بیٹیاں تھیں، ان میں سے انہی کے ساتھ نکاح جائز تھا کہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی تھی، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی وہ عورت بنے کہ جو صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ دار نہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی ہی نہ ہو، بلکہ اس نے ہجرت کی مشقت بھی اٹھائی ہو، اس نے ہجرت جیسا ثواب بھی حاصل کیا ہو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخص نے ہجرت کی اللہ تعالیٰ اس کے پہلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت بھی ہے کہ ایسی کوئی رشتہ دار ہو، قریبی چچا کی بیٹی یا ماموں کی بیٹی جس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا ہو؟ تو ایسی کوئی مثال تو روایات میں نہیں ملتی، لیکن البتہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ مسئلہ بیان فرما دیا ہے کہ آپ کی ہر رشتہ دار عورت آپ کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی جب تک کہ وہ ہجرت نہ کر لے۔